لوگوں پر کل بمبارمنٹ کی گئی جو کھانا لینے کے لیے بارڈر کے اوپر رکے ہوئے تھے. 140 افراد کو شہید کر دیا گیا اور تم ابھی اس چکر میں لگے ہوئے ہو کہ سنگ مرمر کون سا لگوانا ہے, قالین کون سے بچھانے, پتھر کون سا خریدا جائے گا. اللہ اکبر. ابھی ہمارے یہاں گزشتہ جمعے کو انڈونیشیا سے ایک حاجی صاحب آئے سائیکل پہ. آپ لوگوں نے کچھ نے ان سے ملاقات بھی کی ہوگی. وہ چلے بھی گئے آگے دوسرے ملک پہنچ گئے پرسوں الحمدللہ. تو وہ جب آئے تو بہت سارے لوگوں نے کوشش کی کہ ہم نے بھی کہ بھائی کچھ ہدیہ لے لیں. تو جتنے لوگوں نے بھی مصافحہ کیا, کچھ دینے کی کوشش کی, تو صاف انہوں نے انکار کر دیا, ایک چھوٹا پیسہ بھی. ورنہ کئی ایسے بھی گزرے 50 لوگوں کو لے کے چینلوں پر کروڑوں روپیہ کماتے رہے اور لوگوں کو دھکے مارتے رہے, بدتمیزیاں کرتے رہے, 24 گھنٹے ویڈیوگرافیاں کرتے رہے, حرمین شریفین کی جا کے بھی عزت کو اسی طرح کیا. لیکن جب کوئی مخلص بندہ آتا ہے اس کی چال ڈھال ہی الگ ہوتی ہے. کوئی سوشل اکاؤنٹ نہیں, کب سے گھر سے چلا ہوا ہے, پہنچ گیا بیت اللہ کے قریب جا رہا ہے. تو اچھے لوگوں کی وجہ سے ہی تو نظام چل رہا ہے نا, اچھے لوگوں کی وجہ سے ہی درستگی ہو رہی ہے. تو ہمیشہ اگر جو اچھے لوگ ملیں تو ان کی حوصلہ افزائی کرنی نہایت ہی ضروری ہے. تو اس مرتبہ رمضان المبارک کی آمد سے قبل اس بات کو طے کر لیجئے کہ ہماری مسجد میں مسجد کے آرام جو ہیں, مسجد کی جو آرائش ہے, اس کے ساتھ ساتھ مسجد کے آس پاس رہنے والے ضرورت مندوں کی بھی فہرست بنے گی. آس پاس جو تعلیم چھوڑ چکے ہیں بچے, ان کی بھی فہرست بنے گی. اور صرف غریب وہی نہیں ہے جو ہاتھ پھیلا کے مانگ رہا ہے. اور مسلمانوں آنکھیں کھولو, محمد رسول اللہ کے دین کو دیکھو, ابو بکر صدیق کے وطیرے کو دیکھو, عمر فاروق کے طریقے کو دیکھو, عثمان ذی النورین کی چال دیکھو, مولا علی رضی اللہ عنہ کے کارنامے دیکھو کہ راتوں کو چھپ چھپ کے ان مسلمانوں کے گھر کے باہر بھی سامان رکھ کے آتے تھے جو مزدوریاں کرتے تھے. پتہ ہے کہ ان کا کام چلتا ہے, لیکن یہ یقین تھا کہ اتنے پیسے نہیں ہیں کہ یہ اچھے کپڑے خریدیں, اتنے پیسے نہیں ہیں کہ یہ بہتر کھا سکیں. تو ان کی خبر گیری کون کرے گا؟ جو لوگ ہاتھ نہیں پھیلاتے ان کی خبر گیری کون کرے گا؟ تم تو جانتے ہو کہ تمہارا کون سا دوست مستحق ہے. آپ کو تو پتا ہے کہ آپ کے کس بھائی کی ضرورت کیسی ہے. آپ کو تو پتا ہے کہ محلے میں کون محتاج ہے جو کبھی اپنی غیرت کی وجہ سے سوال نہیں کرتا. اگر آپ کو بھی نہیں پتا تو پھر کس کو پتا ہے بھائی؟ کس کو پتا ہے پھر؟ کون خبر گیری کرے گا یہ دنیا والوں کی؟ محمد رسول اللہ نے آپ کو اسی لیے یہ دین عطا فرمایا کہ جو ایک اللہ اور اس کے رسول کے پیروی کریں گے وہ دوسروں کا ساتھ دیں گے. جن کی غیرت مر جائے, جن کا بالکل ہی غیرت مر جائے, جن کو آس پاس رہنے والوں کی بھی خبر نہ ہو, پھر ان کے لیے رب رسول کی طرف سے کوئی نعمتیں آنے والی نہیں ہیں. آج صبح اخبار پڑھا, ویسے تو آپ سارے لوگ ماشاءاللہ سوشل میڈیا کے ماہر ہیں. ایک دوسرے کے خلاف ڈپلیکیٹ فتوے, ایک دوسرے کے خلاف جو الٹی سیدھی باتیں جتنی ہیں, روزانہ جو کوئی بندہ نیا واٹس ایپ چلاتا ہے وہ تو سارا کچھ ایسے بھیجتا ہے پوری دنیا کو جیسے آج ہی اس کو پتہ لگا اسلام ہے کیا. کل شام فلسطین کے جو مہاجر مسلمان ہیں گزشتہ 3-4 مہینوں سے جو لگاتار یہودیوں کے ظلم و ستم کی وجہ سے ایک طرف لگے ہوئے ہیں, ان کے اس کیمپ پر جہاں پر بچے رہ رہے ہیں, عورتیں رہ رہی, بوڑھے زخمی رہ رہے ہیں, وہاں پر بھی یہودیوں نے کل بم گرائے. اور ایک وقت میں ان لوگوں پر کل بمبارمنٹ کی گئی جو کھانا لینے کے لیے بارڈر کے اوپر رکے ہوئے تھے. 140 افراد کو شہید کر دیا گیا. اور تم ابھی اس چکر میں لگے ہوئے ہو کہ سنگ مرمر کون سا لگوانا ہے, قالین کون سے بچھانے, پتھر کون سا خریدا جائے گا. بھی ہمارے لیے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کتنے مسلمانوں نے فلسطین کے مسلمانوں کو 1-1 روپیہ بھیجا ہے؟ بھیجا ہے کسی نے؟ میں شروع میں بھی کہا تھا کہ کم از کم ضمیر زندہ ہونا چاہیے. آپ سے بہتر تو بھارت سرکار کا وہ نمائندہ ہے جس نے کل وہاں سیوکت راشٹر میں کھڑے ہو کے یہ کہا کہ وہاں پر فلسطین کے جو لوگ ہیں ان کو ایک راستہ دو تاکہ ان تک ہم لوگ کھانا پہنچا سکیں.
पढ़ लीजिए आज के अखबार में, वो भी खबर साथ ही लगी हुई है। भेजा है कुछ? अपनी गैरत को जिंदा रखें, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के पैगाम को समझें। एक गैर मुस्लिम नुमाइंदा तो ये कह रहा है कि हाँ उनको चाहिए, कुछ ना कुछ आवाज उठा रहा है, और जिन्होंने कहा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह हम पढ़ने वाले हैं, उन मुल्कों को सांप सूंघ गया, और हम जैसे जितने हैं ये 1 रुपया नहीं दे सकते, इससे ज्यादा तो और क्या देंगे जो 1 रुपया नहीं दे सकते हैं। 1 रुपया में आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप हमें दे दे, बाकायदा इंटरनेट पे जाइए। दिल्ली में मैंने गुज़िश्ता 3 महीने पहले भी बताया था, जिनके पास नहीं है अकाउंट नंबर वो सोशल मीडिया से ले सकते हैं। दिल्ली में फ़लस्तीन की बाकायदा एम्बेसी है, बाकायदा उनका एम्बेसडर है। आप चाहे उनको 2 रुपये भी भेजेंगे वो उनके खाते में जाएंगे, उन मजलूम लोगों के काम आएंगे जो लगातार जंग की हालत में हैं, लेकिन वो जंग की हालत में होने के बावजूद दुनिया की उस सुपर पावर को धूल चटा चुके, जो ये कहते थे कि हम 24 घंटे में किसी को भी ख़त्म कर सकते हैं, उन यहूदियों को धूल चटा सके हैं। अगर उन मजलूम मुसलमानों की आप मदद नहीं कर सकते अपने हलाल रिज़्क के ज़रिए, तो मेरा मानना यह है कि न आने वाला रमज़ान हमें कोई फ़ायदा देने वाला है, न आने वाली ईद जो है वो ईद अपने मियार तक पहुँचने वाली है। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी और आप सबको भी इन बातों के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।